بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے وفات تک کی ویڈیو بنائی ہے۔ تو چلے اب بات کرتے ہیں حضرت شیش علیہ السلام کی۔ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیش یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرمانبردار بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو حق یعنی کہ دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیش علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضے کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت تبلیغ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کنان کو سونپ دی۔ پھر کنان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے کو دعوت و تبلیغ کا منصب سونپا۔ ان کے بیٹے پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا اور اس نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ دین کے فریضے کی وصیت اپنے بیٹے اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ اب ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر خیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بھی بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے۔ یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت تبلیغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے حابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک و صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمز الحامص بھی ہے۔
ہرمس علم نجوم میں مہارت رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید قصص الانبیاء کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.